بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری باڈی۔ میرا نام ہے ہادی محمود چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انفو ایٹ آتیف۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان سخت کشیدگی کی۔ ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ کشمیر میں ایک حملہ ہوا ہے جس کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں سخت کشیدگی آ گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس جنگ کی اصل وجہ کیا ہے، آپریشن سندور کیا ہے اور اس جنگ سے کیا انجام ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، 22 اپریل 2025 کو بھارتی کشمیر کے علاقہ پہلگام میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے۔ اس حملے میں 26 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بھارت کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ جو بم دھماکہ ہوا ہے یہ پاکستان میں موجود تنظیم دی ریزسٹنس فرنٹ کی جانب سے کیا گیا ہے، جو کہ لشکر طیبہ سے منسلک ہے۔ 6 مئی 2025 بروز منگل یعنی کہ کل رات کو جو گزری ہے، آج 7 ہے، کل 6 کی رات کو بھارت کی جانب سے اس الزامات کے جواب میں آپریشن سندور کے نام پر حملے کیے گئے ہیں، اور بھارت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے 9 مقامات میں موجود دہشت گردوں کے کیمپ کو تباہ کر دیا ہے۔ بھارت کی جانب سے جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے اس میں سیالکوٹ کے گاؤں کوٹلی لوہارا، لاہور میں امریت کے بہاولپور، شکر گڑھ اور مظفر آباد کے مقامات شامل ہیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں پاکستان کے 8 افراد شہید ہوئے ہیں اور 35 سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ پاکستان نے ان حملوں کو خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر پاکستان پر انڈیا حملہ کرے گا تو پاکستان بھی بدلے میں ضرور حملہ کرے گا، اور پاکستان نے بغیر دیر کیے ہوئے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاکستانی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے اندر کارروائی کی گئی ہے، اور پاکستانی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بھارت کے 5 جنگی طیارے، جن میں ان کے 2 خاص طیارے جن میں فرینچ رفائل طیارہ بھی شامل ہیں، وہ بھی 2 طیارے جو ہیں وہ مار گرائے ہیں، جن طیاروں پر انڈیا کو بہت سخت مان تھا۔ ان واقعات کے بعد دونوں ممالک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور ہاسپٹل کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ جب یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، اس میں بھارت نے پاکستانیوں کے سفارتکاروں کو وہاں سے نکال دیا ہے، ویزا سروس معطل کر دی گئی ہیں، اور 1960 میں جو سندھ طاس معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کیمپ آیا تھا اس کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان نے ان معاملات کے جواب میں، بھارت کے ان معاملات کے جواب میں جو شملہ معاہدہ تھا پاکستان اور بھارت کا، اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور بھارتی فلائٹس کے لیے اپنی حدود، پاکستانیوں نے اپنی حدود مکمل طور پر ایئر سپیس جو ہے وہ بند کر دی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بھارت کی جو فلائٹ تھیں وہ پاکستان کی حدود کو استعمال کرتے ہوئے مختلف کنٹریز میں ٹریول کر رہی تھیں، لیکن ابھی پاکستان نے بھارتی فلائٹس کے لیے اپنی ایئر سپیس کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ ابھی جو بھارتی فلائٹس ہیں ان کو لانگ روٹ لینا پڑ رہا ہے، اور پھر وہ مختلف کنٹری میں ٹریول کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ان کی ٹریول فیلڈ ہے فلائٹ کو لانگ روٹ لینے کے لیے بہت نقصان ہو رہا ہے، زیادہ فیول، زیادہ ٹائم درکار ہے۔ اس سارے معاملات کے اوپر اس سارا معاملات ہونے کے بعد جو عالمی طاقتوں کا اس پر رد عمل آیا ہے، جو عالمی قوتیں ہیں ان کا رد عمل آیا ہے، اس میں امریکہ، چین اور اقوام متحدہ نے دونوں ممالک کو صبر و تحمل کے ساتھ رہنے کی اپیل کی ہے۔ لیکن ایک ملک، کافر ملک جس کو اسرائیل کہتے ہیں، انہوں نے بھارت کی حمایت میں، بھارت کے اقدامات میں حمایت کا اعلان کیا ہے، اور وہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو دوستو، اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، چونکہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی قوتیں ہیں۔ اگر یہ جنگ کو روکا نہیں جاتا، دونوں ممالک کے درمیان یہ کشیدگی مزید بڑھتی ہے، جنگ مزید بڑھتی ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا، اگر دونوں ممالک کی طرف سے، کسی بھی ملک کی طرف سے ایٹمی طاقت کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان صرف پاکستان اور انڈیا میں نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑے گا۔ اس کے بدلے میں اگر یہ ایٹمی طاقت استعمال کی جاتی ہے، ایٹم بم استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میں لاکھوں جانیں قربان ہوں گی۔ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا، نیوز بھی سنی ہوگی کہ جب امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر حملہ کیا تھا تو چند سیکنڈ میں لاکھوں جانیں باغ کی طرح اڑ گئی تھیں، بہت زیادہ لوگ جان سے مارے گئے تھے، اور بہت زیادہ نقصان، اور کئی سالوں تک جو ہے وہ وہاں پر بیماریوں نے جنم لیا تھا۔ تو اسی طرح اگر پاکستان اور انڈیا میں اس طرح کا کوئی حالات بنتے ہیں تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ پاکستان انڈیا کی معیشت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی معیشت پر اس کا اثر پڑے گا۔
تو لہٰذا ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ دونوں ممالک کے درمیان اس کا واحد رستہ امن معاہدہ ہی ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان اگر یہ امن معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ جانی نقصان بھی بچ جائے گا اور دونوں ممالک کی معیشت بھی بچ جائے گی۔ لہٰذا ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ امن معاہدہ طے پا جائے اور یہ جو حالات اس ٹائم بگڑے ہوئے ہیں وہ اپنے ردم میں آ جائیں۔ تو اس طرح کی آج کی یہ اپڈیٹ تھی۔ اس طرح کی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے انفو ایٹ عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔